ہے میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، جہنم سے بچانے کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تو مجھے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا بہاول حق مدد، یا فلاں اور فلاں مدد کے نعرے سنا کر تدعوننی الی النار، تو مجھ سے شرک کی دعوت دیتا ہے، اور شرک کی دعوت تو جہنم کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ نجات کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، نجات کی دعوت، جہنم کی آگ سے نجات، دنیا کے غموں سے نجات، دنیا کے دکھوں سے نجات صرف ایک دعوت کے اندر مرکوز ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے اہل مکہ تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تجھے جہنم سے باہر کھینچتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر جہنم میں گرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا سچا مفہوم کو سمجھ کے ڈٹ جانا، یہ جہنم سے نکلنا ہے، اور اسی شرکیہ عقیدے پر پکا رہنا وہ حقیقت میں جہنم کو قبول کرنا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں، وتدعوننی الی النار، تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو، تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو میں اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھوں، میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، لا الہ الا اللہ بھی کہوں، اور اپنے ہاتھ کے اندر فیروزہ پتھر پہن کر یہ سمجھوں کہ اس پتھر کے پہننے سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو میں نماز مسجد میں ادا کروں، اور نماز کی ادائیگی کے بعد بابا جی کے دربار پہ جا کر چادر کا چڑھاوا بھی چڑھا دوں۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو نماز کے اندر میں اللہ اکبر کہوں، اللہ کو سب سے بڑا اپنا حامی اور ناصر مانوں، اور سلام پھیرنے کے بعد یا علی مدد کہہ کر میں اللہ کے ساتھ شرک کر دوں۔ تدعوننی، تم مجھے پکارتے ہو کفر کی طرف، شرک کی طرف، ما لیس لی بہ علم، وہ شرک جس کا اللہ نے مجھے علم نہیں دیا۔ جائیے اللہ کی قسم ان اہل شرک سے مخاطب ہو جائیں، قرآن کو اٹھا کر پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ مالک تمام قرآن کے اندر ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں کو پکار لو، اللہ کو چھوڑ کر فلاں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے اختیارات بھی بڑے بلند ہیں، یہ بھی جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لکھے لیکھ مٹا دیتے ہیں، ان کے اختیار بڑے بلند ہیں، ان سے بھی کچھ مانگ لو۔ مالک جہاں بھی کہتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن جب بھی اللہ کا تعارف کرواتا ہے اس کی وحدانیت سے کرواتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے پوچھ سکے تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہے کھڑا کر کے پوچھ لے تو نے یہ کیوں کیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، تم مجھے بلاتے ہو آؤ بابا جی کے عرس پہ جا کے وہاں سے نمک چاٹ لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، تیل کان میں ڈال لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، منتیں مان لیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، بابا کی جالی میں تالا پھنسائیں بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کے درخت سے سبز چادر باندھائیں، سبز کپڑا باندھائیں، مصیبتیں بابا ٹال دے گا۔ یہ تمہاری دعوت ہے، اور میری دعوت میں تمہیں کس طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں پکارتا ہوں الی العزیز الغفار، اس غالب کی طرف جو معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، غالب ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میں تمہیں اس کی طرف پکارتا ہوں، اور اس کی طرف پکارنا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور تم مجھے جس کی طرف پکارتے ہو وہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن، گھر جا کے ان آیات کو پڑھیے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تم مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ جن کو پکارنے کا دعوت دیتے ہو، پکارتے ہو، ان کے لیے پکار نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے۔
یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے اندر جب حضرت علی کو بلایا جھنڈا دینے کے لیے، آنکھیں ان کی خراب، تو حضرت علی نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا کہ اے اللہ کے نبی میری تو آنکھیں خراب ہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہ دنیا میں ان کو پکارا جائے گا، ان کی زندگی میں غیر موجودگی میں بغیر اسباب کے ان سے مدد نہیں مانگی جائے گی، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت کے اندر مانگی جائے گی، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں۔ لہو دعوت الحق، سچا نعرہ، سچی دعوت تو صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اجی حشر کے میدان میں ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، کوئی نبی نہیں سنے گا، اور آخر محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ سنیں گے، لیکن یہاں بھی حدیث منظر نقشی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور پیشی دیں گے، کس حال کے اندر، اس کا منظر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سامنے پہنچیں گے، اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، جھکیں گے اللہ کے سامنے، طویل سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا لمبا سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ابھی تک وہ دعائیں نہیں یاد، اس وقت اللہ مجھے وہ دعائیں سکھائے گا، میں طویل سجدہ کر کے اللہ سے وہ دعائیں کروں گا، اس کے نتیجے میں لمبے سجدے کے بعد اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ ہے جس کے لیے سچی دعوت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے اور جو پکارتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتا، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، فمن یکفر بالطاغوت، ہر طاغوت کا انکار، ہر طاغوت کا رد، ہر غیر اللہ کا اپنے آپ کو اس کے دامن سے الگ کرنا، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان بعد میں، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والی درگاہوں کا انکار پہلے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، پہلا کام، پہلی ڈیوٹی، حضرت علی کو بلایا، کہا علی جاؤ، اب اللہ نے طاقت دے دی ہے، اب قوت ہے، اب ہماری حکومت ہے، جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، اونچی قبر کو زمین سے ملا ڈالو، اور ہر مورتی اور بت کو دفن کر دو، توڑ دو۔ جیسے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اس پاک سرزمین پر ماضی قریب کے اندر حکومت دی، جو ہی اہل توحید غالب آئے اسی عرب کے اندر جتنے دربار تھے سب کو توڑ ڈالا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ وہ لا الہ الا اللہ بودا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جھوٹا ہے، جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور ہر جویری کی قبر کے اوپر داتا کمپلیکس بھی بناتا ہے، بلڈنگیں بھی بناتا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہر کسی پر لا کی تلوار چلا کے اس کی نفی کر دو، اس کا رد کر دو، اور جب اللہ طاقت دے اس دھرتی کو شرک سے پاک کر کے اس پہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کے جھنڈے کو غالب کر دو، یہی لا الہ الا اللہ کا مقصود ہے۔ اور جن کو اہل شرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آئیے ذرا قرآن سے سنیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے۔ کہنے والے تھے بڑے کچھ کہتے ہیں نا، ایک مرید دفن ہوا قبر میں، منکر نکیر پہنچے، اس نے کہا من ربک، بابا جی نے وہاں ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ کیوں کہا تھا جب اللہ نے کہا تھا میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں کہ یہ انسان تو زمین میں فساد کریں گے؟ فرشتے حیران کہ میں پوچھنا کچھ اور آیا تھا، آگے سوال کچھ اور پڑ گئے۔ کہا اچھا آپ چھوڑیے بابا جی، سبز چولے والے بزرگ آپ چھوڑیے، ہم اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ کہا چھوڑ دوں گا تو تم واپس کیسے آؤ گے؟ ایک کو چھوڑتا ہوں ایک کو قابو رکھتا ہوں، جا تو پوچھ کے آ۔ وہ واپس اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ وہاں تو سبز چولے والے غوث اعظم صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے پکڑ لیا۔
یہ سوال کر رہے ہیں. اللہ نے واپس بھیجا اور سفارش کی کہ میرے فرشتوں کو چھوڑ دے. جواب میں اس بابے نے کہا، 11ویں والے بابے نے کہا کہ ایک شرط میں ان فرشتوں کو چھوڑتا ہوں، تو میرے سارے سلسلہ قادریہ کے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ اللہ کی غیرت، یہ اللہ کی قدر، یہ اللہ کی حیثیت. محمد الرسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ کر کہتے ہیں جب تک اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. کہا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دونوں میں ڈالا، اپنے سر پہ رکھا، کہا جب تک اللہ مجھے بھی اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے میں جنت میں نہیں جا سکتا. اور یہاں یہ بابا باقاعدہ اللہ سے مقابلہ، اپنے فرشتے چھڑوانے ہیں تو میرے مریدوں کو چھوڑ. اللہ نے کہا جا تیرے مرید چھوڑ دیے، اس نے کہا جا میں نے تیرے فرشتے چھوڑ دیے. نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. آئیے قرآن سنیں، سورۃ بنی اسرائیل ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. بالکل کھلی ہوئی آیت، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھا دینے والی. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، تم نے جس کو اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، تم نے اللہ کے علاوہ جس کو حاجت روا سمجھ لیا، تم نے اللہ کے علاوہ جس کو غوث اعظم سمجھ لیا، بڑی سرکار سمجھ لیا، غریب نواز سمجھ لیا، بندہ نواز سمجھ لیا، کشتی ڈوبی ہوئی کو 12 سال بعد پار لگانے والا سمجھ لیا. قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. تم پہ اللہ کوئی مصیبت ڈال دے، نہ اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کر سکتے ہیں. نہ مستقل مصیبتوں کو دور کرنے کے قابل اور نہ 5 منٹوں کے لیے مصیبت کو دور کرنے کے قابل. کہہ لو جس کو کہنا ہے مشکل کشا، کہہ لو جس کو کہنا ہے حاجت روا، ان کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ سارے اللہ کے منگتے ہیں، وہ سارے اللہ کے فقیر ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل کو نہ تو ٹال سکتے ہیں نہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رخی موڑ سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں سیلاب کا آوازہ بلند ہوا، عبدالحکیم شہر میں سیلاب آنے والا ہے. سیلاب واللہ اپنے ان کانوں سے سنا. عبدالحکیم کا بہت بڑا دربار، بابا بڑا مشہور، اس کی بڑی مشہور کرامت، دلی کے اندر مسلمانوں نے مسجد بنائی، اس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی، مسجد ساری بن گئی، دیوار ٹیڑھی، بڑے پریشان. کسی نے کہا وہ راوی کے پل پر بابا بیٹھتا ہے عبدالحکیم، اس کے پاس جاؤ، تمہارے مسئلے کو وہ حل کر سکتا ہے. بابا ذات کا دھوبی تھا، کپڑے دھویا کرتا تھا، اپنی تہمت بیٹھا دھو رہا. دلی سے چلے راوی کے کنارے کنارے لوگ، بابا جی کے پاس پہنچے، ابھی زبان سے کچھ کہا نہیں. بابے نے اپنی دھوتی مروڑی زور سے اور جھٹکی، کہا جاؤ تمہاری مسجد کی دیوار سیدھی ہو گئی ہے. بغیر پوچھے دسے دل کے رازوں کو بابا نے پہچان لیا. لیکن غضب غیظ میں آ کے بابا جی نے چادر جو زور سے یوں کی تھی تو درمیان میں سے پھٹ گئی تھی وہ چادر. غصہ اتنا، جلال اتنا تھا. واپس جب آ کر اپنی مسجد کو دیکھا تو مسجد کی دیوار تو سیدھی ہو گئی تھی، لیکن جتنی دھوتی پھٹی تھی نا اتنی دراڑ دیوار میں بھی تھی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، سیلاب کا آوازہ پڑا. دربار کے گدی نشین نے ممبر پہ، سپیکر پہ آواز لگائے، لوگوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے بابا جی کو راضی کر لو، یہ مرشد تمہارے سیلاب کو ٹال دے گا. ادھر سیلاب آ رہا ہے، مسجدیں ویران ہے، لوگ بابے کے دربار پہ چادریں چڑھانے اور منتیں دینے اور نذرانے کے لیے پہنچے ہوئے کہ اس سیلاب کو ہم سے دور کر دو. اور قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. تم پہ آئی ہوئی مصیبت کو دنیا میں کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے عرش والے اللہ کے. نہ ٹالے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا رخ ہی موڑ دے. ولا تحویلا، نہ یہ مستقل ٹال سکتے ہیں نہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. اللہ کی شان. سیلاب نے آنا تھا، آ گیا، لیکن سیلاب آیا صرف اسی ایریے میں جس ایریے میں دربار تھا. آبادی ساری محفوظ رہی، دربار کے ایریا گیا. اب مشرک
اس نے کہا آپ نہیں سمجھتے کہ بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پانی سلام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ سلام کے ساتھ ساتھ بابے کی صفائی بھی کر کے لے جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور